إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. معزز حاضرین جمعہ، توحید کے متعلق خطبات چل رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، توحید کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے جانی ہیں. اللہ کے یہاں اللہ کی وحدانیت کا شریعت اسلامیہ میں اللہ کے تمام امور کو چلانے میں اللہ کو ایک ماننے کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام باتیں ہم لوگوں نے جانی اور سمجھی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. توحید کی قسمیں کتنی ہیں اور ہر قسم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں. اب کیا ان تینوں میں سے کسی ایک قسم کا اقرار کر لینا، ایک قسم کی توحید کو دل سے لگا لینا، کیا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ تو یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر اللہ نے جو ہم کو یہ توحید کا پیغام دیا ہے، رسول نے جو توحید کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کی نہایتی اہمیت ہے اور یہ بہت قدر و منزلت کا مقام ہے. تو توحید ربوبیت، اس کی تعریف علامہ شیخ رحمہ اللہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی فی الخلق والملک والتدبیر. وہ کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، خلق میں یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے میں، ملک میں یعنی کہ بادشاہت میں، تدبیر میں، دنیا کے جتنے امور ہیں جو چل رہے ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا روشن ہونا، بارش آنا، دھوپ ہونا، فصلیں اگانا، زندگی، موت، روزی، رزق، اولاد دینا، جتنا کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ان چیزوں پر قابل ہو.
تو یہ توحید ربوبیت کی تعریف ہو گئی۔ جب ہم اللہ رب العالمین کو ایک مان لیتے ہیں تو کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہی خالق ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے۔ تمام چیزوں کا اکیلا اللہ مالک ہے، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ انسانوں کا اور اللہ کے سوا کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عزت اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اکیلا اللہ دنیا کے تمام امور کو چلاتا ہے، موسموں کی تبدیلی کرتا ہے، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، تکلیف، بیماری اور اسی طریقے سے زندگی، موت، شفا، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ لیکن اب آدمی نے جب توحید کا اقرار کر لیا تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، خالق، رازق، مالک، مدبر، تمام چیزیں۔ اس کو ایک مثال سمجھیے کہ ہمارے سماج میں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکا کیا کہتا ہے، امام صاحب یا قاضی اس سے کہتے ہیں اتنے اتنے روپے مہر گواہوں کے موجودگی میں ہم نے فلاں بنت فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، علاوہ نان نفقہ، کیا تم نے اس کو قبول کیا؟ کتنا ہے بولتے ہیں، لڑکا کہتا ہے قبول کیا۔ اب لڑکا اگر یہ اعتراض کرے کہ ہم نے صرف یہ کہا تھا قبول کیا، اس میں کھانا، کپڑا، گھر، یہ سب تھوڑی کہا تھا، یہ سب ہمیں نہیں کہا تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ واقعی سے نہیں کہا تھا، لیکن اس جملے میں جو اس نے کہا تھا کہ مجھے قبول ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں کہ آپ کو اس کی بیماری کا خرچہ، اس کے رہن سہن کا خرچہ، اس کے کپڑے کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، یہ سب آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ لہذا جب ہم نے توحید کا اقرار کیا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس کی عبادت میں، تمام دنیا کے امور میں، تدبر میں، اس کے معاملات میں ہم نے صرف اللہ کو پہلا مانا۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کو خالق بھی مانیں گے، مالک بھی مانیں گے، رازق بھی مانیں گے، مدبر بھی مانیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو ماننا پڑے گی، ان کے بغیر مانے ہمارا لا الہ الا اللہ کا اقرار درست نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کی شرط ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا اقرار کرے اور مانے، اور ماننا ہی پڑے گا۔ تو توحید ربوبیت کی تعریف سمجھ میں آ گئی اور تمام امور جو ہوتے ہیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اس میں پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، رسول نے ہم کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے نہ پیدا کیا ہو۔ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اس کو اس کا نگراں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، گزرانے والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہو گئی۔ جب اللہ خالق ہے تو جتنی بھی اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں چلتی پھرتی ہم کو نظر آ رہی ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے دل کے اندر کچوکے لگایا کرتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے یأتی الشیطان وحدکم فیقول من خلق کذا وکذا۔ تمہارے پاس شیطان آتا ہے، وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ پھر اچانک مجھ سے پوچھتے وہ سوال پوچھ لیتا ہے حتی یقول له من خلق ربک، کہ ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا اور پھر تمہارا رب کس نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں، حالات بگڑنے لگے، اب شیطان سوال کرتے کرتے ہمارے رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، جب اس حد تک تم پہنچ جاؤ کہ سوال کی شیطان کی طرف سے بھگان ہو جائے اور وہ تمہارے رب کے اوپر سوال کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ، تم کو اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اللہ کی پناہ میں چلے جانا ہے اور پھر اپنے سوالوں میں ضرور کرنا ہے، اس کا نہیں کرنا ہے۔
ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہیں پہ ہم کو اسٹاپ ہو جانا ہے، ان خیالات کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ یہاں پر اسی سوال کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، هو الاول والآخر، اللہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں رہے گا اور اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، اور حدیث میں بھی ہے کہ انت الاول فليس قبلك شيء، کہ اللہ تو ہی پہلے تھا اور تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ملحد اور دہریہ یہ جو یہی سوال کرتے پھرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو ان تمام چیزوں کو ہم آلریڈی پہلے سے مخلوق مان رہے ہیں، پہلے سے مخلوق مان رہے ہیں، ہم ان کو خالق نہیں مان رہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کو غور سے سمجھیے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان سب کو کسی نے پیدا کیا اور وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان کو مخلوق مان لیا تو پھر ہم نے پہلے سے اللہ کو خالق مانا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا خالق کے لیے نہیں ہے، اللہ تو پہلے سے ہے۔ اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اللہ پہلے آیا، اللہ پہلے آیا نہیں، اللہ پہلے سے ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہلے سے ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں، هو الاول والآخر، پہلے سے ہے، اور دنیا تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سب چلا جائے گا، لیکن اللہ کی ذات رہے گی، کل اور نصیب خراب ہو جائے گی، اللہ کے چہرے پہ تو ہے نہیں، اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ لم یلد ولم یولد، نہیں اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے هو الاول والآخر، یہ والی آیت کریمہ بھی بتائی گئی کہ اللہ ہی اول ہے اور اللہ ہی آخر ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں، اللہ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد توحید ربوبیت میں ایک چیز آتی ہے مالک۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک جیسے ہم لوگ آج کسی کو مالک کہتے ہیں، تو اللہ کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے۔ ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی زمین ہے، کوئی بنگلہ ہے، آج مالک ہے، ممکن ہے کل نہیں رہیں گے، کل نہیں تھے، آج اللہ نے اس کی ملکیت دے دی، تو ہماری ملکیت یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن اللہ کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے اور کل بھی مالک رہے گا۔ اس لیے کہ اپنے ملک میں اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اپنا جو اس کا اللہ کی جو ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اس میں سے اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، ملک کا معنی بادشاہ۔ اب ہر بادشاہ مالک ہو سکتا ہے، لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ مالک جو بادشاہ جو ہے وہ مالک ہو سکتا ہے، لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر اللہ نے فوری طور پر، عارضی طور پر کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے، کسی کو ملکیت دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ وہ خود بادشاہ خود مالک ہے۔ اگر کوئی خود مالک ہوتا، خود بادشاہ ہوتا، تو پھر قارون، شداد اور فرعون کی ہلاکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے ہی تھے کہ فرعون کہتا تھا کہ ہم سے بڑا رب کون ہے، فرعون کہتا تھا ہم سے بڑا رب کون ہے، قارون کے پاس وہ خزانے تھے، شداد نے جنت بنوا رکھی تھی۔ تو اگر یہ ملکیت اور یہ بادشاہت ابدی ہوتی تو ان لوگوں کو فنا ہونا، نیست و نابود ہونا یہ تاریخ سے پہلے تھا، لیکن ان کا فنا ہونا، ان کا مٹ جانا، ان کے غرور و تکبر کو اللہ کا توڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عارضی طور پر مالک بنا دیتا ہے، عارضی طور پر
بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا خود مالک ہے، یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تم کو آسمان سے تم کو دے رہا ہے، نواز دے رہا ہے، لیکن وہ خود مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن، کہ اللہ کی ہی بادشاہت ہے، اسی کا ہی ملک ہے۔ جس کو چاہتا ہے تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور تم میں سے جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، ملکیت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ دنیا کے اندر عارضی ملکیت بادشاہ اللہ کا اکرام ہے، یہ اللہ کی جانب سے اللہ رب العالمین عارضی طور پر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صرف دنیا میں ہی مالک نہیں ہے، آخرت میں بھی مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ لا تملک نفس شیئا یوم لا تملک نفس شیئا، کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کچھ بھی ملکیت میں رکھے گا، اس دن کا ضمانت مانیں گے۔ تو یہ ملکیت اگر کسی کو اللہ دے رہا ہے تو یہ عارضی ہے، حقیقت میں اللہ کل بھی مالک تھا، آج بھی ہے اور کل بھی مالک رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کے درمیان میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، کچھ بھی اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو چلانے والا ہے، اگر وہ چاہے تو بادشاہ دے اور چاہے تو چھین دے۔ تو اللہ ہمیشہ سے مالک ہے۔ اب تدبیر الامر، معاملات کو چلانے والا، یہ تو ربوبیت کے اندر آتا ہے، معاملات کو چلانے والا۔ کبھی بتایا میں نے کہ سورج کا نکلنا، چاند کا روشن ہونا، بیماری کا آنا، شفا ملنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اور تدبیر امر کا مطلب ہوتا ہے نظام چلانے کے اعتبار سے جو چاہے اس کو فیصلہ نافذ کر دے، جو فیصلہ چاہے وہ فیصلہ نافذ کر دینا، یہ تدبیر امر ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کسی کو شفا مل رہی ہے، اور یہ امور چاہے انسان کی انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں۔ انفرادی کا مطلب کوئی بیمار ہوگا، کسی کو اولاد ملے گی، کسی کو شفا ملے گی۔ اجتماعی تمام لوگوں کے کھیتوں میں بارش ہوگی، تمام لوگوں کو سورج کی روشنی سے فائدہ ملے گا، تمام لوگوں کو آندھی آئے گی، اگر وہ اللہ کا عذاب بن کر کے آتی ہے تو تمام لوگ اس کی چپیٹ میں آئیں گے، اگر بارش اللہ کی رحمت بن کر کے نازل ہوتی ہے تو تمام لوگ اس کی رحمت میں آئیں گے۔ یہ چاہے انفرادی یا اجتماعی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ زمین پر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، اسمبلی میں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جو امور ہیں ان کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، تمام فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور وہ زمین پر اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں کو اتارتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے وہ پھر سمائے رزق کو، ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے، ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے، اور اللہ یہ رزق دینے پر قادر ہے، اس لیے وہ رب ہے۔ ابھی رب کی اور ایک آپ کو رب کے بارے میں سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مار دے گا اور تم کو موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ پھر اب اللہ رب العالمین نے ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کی وہ ذات نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیتا ہے، تم کو مارے گا اور تم کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اب اللہ سوال کر رہا ہے کہ هل من شرکائکم، کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جو کچھ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، تو جن کو تم شریک کرتے ہو، کیا ان میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کوئی یہ کام کر سکے؟ کیا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو جانو کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، مثال سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی
بھائی تم کو رزق دینا، تم کو پیدا کرنا، زندہ کرنا، پھر مارنا اور پھر زندہ کرنا، یہ سب میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ کر رہا ہے. تو جن کو تم ہمارے علاوہ شریک سمجھتے ہو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا رب میں ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو، تمہاری عبادت کا مستحق میں ہوں. اور آگے اللہ کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو کچھ بھی لوگوں کو شریک کرتے رہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ رب العالمین اس سے بالکل پاک ہے، اس سے بالکل پاک ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اکیلا، ہمیشہ اکیلا رہے گا. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں دو طرح کے موڑ آتے ہیں، یا تو خوشی کا، یا تو غمی کا، یا تو پریشانی کا، یا تو آسانی کا. تو اللہ کہتا ہے کہ وہیں اگر تم کو کوئی پریشانی پہنچے، تم کو کوئی تکلیف پہنچے، تم کو کوئی بیماری پہنچے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو دور کر ہی نہیں سکتا. وہی سب قدیم، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو اللہ عزیز و قادر ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات کو قدرت رکھتا ہے کہ تم کو پریشانی جو پہنچتی ہے اس کو دور کرنے پر وہ قادر ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. کیا مطلب؟ ابھی ہمارا دن بڑا ہو رہا تھا، ابھی چھوٹا ہو رہا ہے، ہمارے دن کا کچھ حصہ رات میں چلا گیا، اور ابھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی، تو ہماری رات کا کچھ حصہ ہمارے دن میں آ جائے گا. تو وہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ ہے تمہارے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. یہ اپنے اپنے وقت مقررہ پر کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں سب، یہ سب چل رہے ہیں. اور ایک بات اور کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو ایک مشین کی طرح پر لگا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. مثال کے طور پہ یہ کیمرہ چل رہا ہے، اس کو بند کر کے چھوڑ دیا گیا، یہ اپنا کام کر رہا ہے نا. لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، ان کے اوپر برابر نگہبان ہے، برابر ان کو چلاتا ہے، برابر چلانے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تمہارے جو کچھ کرتے ہو کہ وہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے. اللہ ان تمام امور کو چلانے والا ہے، قائم کرنے کے بعد چلانے والا ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم، کہ جو کچھ بھی کرتا ہے تمہارا رب کرتا ہے، اور لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہ، اسی کے لیے ملکیت ہے، وہی مالک ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مانتے ہو، رب تصور کرتے ہو، بیٹا بیٹی دینے کا تصور اختیار کرتے ہو، شادی کے 4 مہینے ہو گئے، مانتے مانتے تھک گئے، ابھی تک ایک اولاد کی دولت نہیں ملی، مجھے نعمت نہیں ملی، فلاں بابا کے پاس جائیں گے. اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو پھر یہ جان لو ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ قطمیر کے مالک نہیں ہیں. قطمیر سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ کھجور کھاتے ہیں، کھجور کو کھا لیتے ہیں، کھجی نکالتے ہیں، اس کی کھجلی کے اوپر ایک ہلکی سی چھلنی لگی ہوتی ہے، ایک لگی ہوتی ہے، اس چھلنی کو قطمیر کہتے ہیں. تو اب بتاؤ جس کو دنیا کے لوگ معبود سمجھتے ہوں، مالک سمجھتے ہوں، خالق سمجھتے ہوں، بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہوں، بیماری دور کرنے والا سمجھتے ہوں، حالت جمع سمجھتے ہوں، اس کی مدد سمجھتے ہوں، سب کچھ سمجھتے ہوں، تو وہ آدمی، وہ انسان، وہ حاجت روا، وہ تمہارا گھنٹہ مارنا، وہ تو حضور کی گٹلی کے اوپر لگی ہے چھٹی کا بھی مالک نہیں ہے. تو بیٹا بیٹی کیا جگہ؟ اسی لیے اللہ نے کہا لہو بادشاہ چھٹی کے لیے. اب ربوبیت چل رہی ہے، رب کی طرف سے بنتا ہے. رب کس سے کہتے ہیں؟ ربوبیت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اور رب کہتے کس سے ہیں؟ سنیے، جس وقت جس کو جتنی جیسے ضرورت ہو، جس وقت جس کو جتنی
جیسی جس چیز کی ضرورت ہو اس کو اس وقت ویسی اتنی عطا کر دینا. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی. تمام لوگ مل کر کے اللہ سے ابھی کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگے, اللہ سنتا نہیں سنتا ہے, دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اور ہر چیز اللہ وقت دیتا ہے. تو جس وقت جس کو جیسی جتنی ضرورت ہے اس وقت اتنی ویسی چیز اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ رب ہے. اور اس ربوبیت کا اقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. سمجھانے کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ آج جن کو رب مانا جاتا ہے, بیٹا بیٹی مشکل غصہ مانا جاتا ہے, حقیقت میں دیکھا جائے جب ان کے مزاروں پر جایا جاتا ہے, لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے نکلنے کے بعد باہر ایک باکس لگا ہوتا ہے, باکس جس کو عام فرہنگ میں چندہ پیٹی کہتے ہیں, عام فرہنگ میں چندہ پیٹی کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا یہ معبود باطل بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے, پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو پھر اپنے مزار کے اخراجات کو اٹھانے کی طاقت کیوں نہیں رکھتا؟ اس میں لوگوں کے چندے کی ضرورت کیوں؟ لوگوں کے چندے کی ضرورت کیوں بھائی؟ سوال کرتا ہے نا. تو لہذا سب کا رب اللہ ہے, ہر چیز وہی دیتا ہے. چند منٹ آپ کے زیادہ ہو سکتے ہیں. اب دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں توحید کا اہتمام, یعنی جتنی بھی عبادات ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تو غرض یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جن انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. عربی قاعدے کے لحاظ اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا وما خلقت الجن والانس, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا ليعبدون, مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ تاکید پائی جاتی ہے, تاکید پائی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں کیا مگر ایسے, مطلب تاکید اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اپنی پیدا کیا ہے, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یوحدون توحید پر قائم ہو جائے, آدمی توحید پر قائم ہو جائے. عبادت کیا ہے؟ پہلے جو بات بتائی گئی تھی کہ وہ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه, کہ یہ ایسا جامع اسم ہے, جامع نام ہے عبادت کا, ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور اللہ کو وہ کام پسند ہو, چاہے وہ اقوال ہو یا افعال ہو, چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. اقوال تسبیح کرنا, اللہ کے حق بیان کرنا, اور افعال نماز پڑھنا, اور اسی طریقے سے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو, یہ تمام چیزیں اللہ کی مدد میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے, الا نوحي اليه, ہم نے اس کی طرف صرف یہی وحی کی ہے کہ انه لا الہ, کہ کوئی معبود نہیں ہے, الا انا, سوائے میرے. اللہ نے انا مانے میں, اللہ نے انا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ معبود میں ہی ہوں, عبادت میری ہی کی جائے گی, حاجت روا مجھ کو بھی سمجھا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, اور فاعبدون, تو تم لوگ میری ہی عبادت کرو. جب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ میں تمہارا معبود ہوں تو پھر عبادت اسی کی جائے گی. اور اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک آ جائے, توحید ختم ہو جائے, تو ہمارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو, اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کرو. اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. اگر اللہ کو اللہ کی صرف عبادت مطلوب ہوتی تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہہ کر کے بات ختم تھی. بات سمجھ میں آتی ہے؟
لیکن ولا تشرکو کہہ کر اللہ نے کہا کہ سنو ہماری عبادت بھی مقبول ہے اور ہمارے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت کا انکار بھی مقبول ہے، صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ کچھ شرک کر دیں تو تمام اعمال پر باطل ہو جائیں۔ اور ایک جگہ تو کہا گیا کہ ہوا منصورہ، کہ بھومی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ تو پتا کیا چلا کہ ضروری ہے کہ انسان اقرار کے ساتھ ساتھ انکار بھی کرے۔ اقرار اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انکار اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل ہے۔ اگر ہماری توحید میں صرف اقرار ہے توحید مکمل نہیں ہے۔ توحید میں اقرار اور انکار دونوں ہونا، کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے تو کلمہ توحید، اس میں انکار بھی ہے، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے۔ تو ہماری توحید کب درست ہوگی جب اقرار کے ساتھ انکار بھی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے یعنی اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، وَكَفَرَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا اطاعت کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، باقی سب عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود باطلا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، تو پھر اس کا مال بھی محفوظ رہے گا، اس کا خون بھی محفوظ رہے گا اور اس کا حساب ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر توحید کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، اقرار بھی اور انکار بھی، اسی طریقے سے توحید الوہیت کا اقرار کرنے میں یہ بات لازم آتی ہے کہ اقرار کرنے والا صرف اللہ کو ہی داتا مانے، دینے والا مانے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، دعا صرف اللہ سنتا ہے، حاجت اللہ پوری کرتا ہے، بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، ہماری بیماری کو اللہ دور کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہاں دنیا کے جتنے امور ہیں سب اللہ کرتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں کہنا ہے، ادب اللہ کہنا ہونا چاہیے کہ اللہ نے بیماری دی، اللہ نے ایسا کام کیا۔ مثال کے طور پہ جنت اچھی چیز ہے، جہنم بری چیز ہے، لیکن کہ جہنم کو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جنت بھی اللہ نے بنائی، جہنم بھی اللہ نے بنائی، تو خیر کا بھی اللہ ہی اس کو کرتا ہے، شر کو بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن خیر کی نسبت اللہ کی جانب کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جاتی۔ بیماری ایک شر ہے، عام طور سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، حالانکہ بیماری اللہ کی جانب سے آتی ہے، لیکن جب میں بیمار ہو جاتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور شفا بھی نازل کی ہے، تو بیماری بھی اللہ دیتا ہے، تو شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا، لیکن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری زندگی، ہماری نماز، ہماری ہر طرح کی بدنی عبادت، قولی عبادت، ظاہری عبادت، باطنی عبادت سب اللہ کے لیے ہے، وہ محیایا ہماری زندگی اللہ کے لیے، مماتی ہمارا مرنا اللہ کے لیے، اور آگے کا رب العالمین، یہاں بھی اللہ نے رب کا وہ دلا دیا، کس کا؟ رب کا، یعنی رب نہیں ہے جو تمہاری ان چیزوں کو چلانے والا، تمہاری زندگی دینے والا، تمہاری زندگی کا مالک، تمہاری موت کا مالک۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ تم کو صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ایک ہو کر اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو کر اس کو معبود مان لو، اس کے دین پر چل پڑو، یہ توحید الوہیت ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، دنیا کے تمام امور کو تدبیر کرنے والا اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، ہر چیز کی، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، کیڑوں کی، مگوڑوں کی ضرورت پورے کرنے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہماری عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی تو ہمارے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے عبادت بھی اللہ کی کریں، اپنی حاجت بھی اسی سے پوری کروائیں، اپنا سر بھی اسی کے سامنے جھکائیں،
تو آج بھی اسی سے کریں، چلیں بھی اسی سے، محبت بھی اسی سے کریں، کیونکہ محبت یہ توحید پر ضروری ہے، کیونکہ جو آدمی ایمان لاتا ہے، مومن ہوتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے۔